ہے کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دوں گا، ان کو خوب صاف ستھرا کر دوں گا۔ ان نفوس سے غصہ کیا، وہ پنجتن پاک جو ہے ان میں پانچویں کون ہے؟ بولو امام حسین علیہ السلام۔ پانچویں کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اب میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو آپ علیہ السلام نے وفد آیا، انہوں نے پوچھا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ قرآن کی آیت کا آپ نے پڑھ کے ان کو سنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا، نہ آدم علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اللہ نے اپنی طرف سے ایک پھونک ماری تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ فرمایا یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہے، خدا کے عبد یعنی عبداللہ ہے، رسول اللہ ہے، مسیح اللہ ہے، روح اللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی سیدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا خدا کی معاذ اللہ بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیوی سے اولاد سے پاک ہے۔ انہوں نے جب سرکار کی اس تقریر کو، اس سپیچ کو قبول نہ کیا تو پھر میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب ان کو دوسرے انداز سے آپ ان کو دعوت دیں۔ وہ دعوت کیا تھی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب اب ان کو یہ فرما دے، تعالو تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو بلا لو، ہم اپنے نفسوں کو بلا لیتے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جب ہم اور تم ود فیملی سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، فرمایا پھر کیا کریں گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم نبتہل، محبوب ان سے کہو پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دو جماعتیں ہوئے ہیں، ان کے اندر اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے میں حق پر ہوں، دوسری جماعت کہتی ہے میں حق پر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مباہلے کا حکم دیا کہ دونوں جماعتیں جمع ہو کے ایک کھلے میدان کے اندر یہ دعا کرتی ہے یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو قائم رکھ، جو باطل پر ہے اس کو مٹا دے۔ تو سرکار نے جب یہ آیت پڑھی فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ دوسرے دن عیسائیوں کے وفد کا جو لاٹ پادری تھا وہ اپنی جماعت کے ساتھ آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ منظر بدلا ہوا ہے، منظر کیا ہے؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنا و حسینا و علییا و فاطمہ، سرکار نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑ لیا، امام حسین علیہ السلام کو بلایا،
اپنے کاندھے پہ سوار کر لیا، مولا علی کو بلایا، خاتون جنت پاک کو بلایا، دونوں کو پیچھے رکھ لیا، اور سرکار نے فرمایا جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنی ہے۔ سرکار اس شان کے ساتھ میدان میں آگے، لاٹ پادری نے اپنے پورے وفد کے ساتھ، پوری گیدرنگ کے ساتھ جب سرکار کو اس شان سے دیکھا نا، حسنین کریمین کو دیکھا، مولا علی علیہ السلام کو دیکھا، خاتون جنت پاک کو دیکھا، چادر تطہیر اوڑھی ہوئی ہے، لاٹ پادری نے کہا سنو، ان کے ساتھ مقابلہ مت کرنا، اگر تم یہاں مقابلہ کرو گے، تم یہ بات جان چکے ہو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کے رسول اور نبی ہونے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، اگر تم نصرانیت پہ، عیسائیت پہ، کرسچانٹی پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو خبردار مقابلہ نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ جو نفوس ان کے ساتھ میں پنجتن پاک کو دیکھ رہا ہوں نا، اگر انہوں نے اس پہاڑ کو کہا کہ پہاڑ یہاں سے اٹھ وہاں چلا جا، مجھے رب مسیح کی قسم ہے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے، پہاڑ جگہ چھوڑ کے وہاں چلا جا۔ اور اگر تم نے مباہلہ کیا تو پھر جان لو تم مٹ جاؤ گے، قیامت تک عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے مباہلہ مت کرو۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاٹ پادری نے گزارش کی، ہم جزیہ دیتے ہیں، جزیہ اس لگان کو، اس ٹیکس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سلطنت اسلامیہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب گورنمنٹ حکومت کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے ان کی جانوں کی، ان کے مالوں کی، ان کے عزتوں کی، ان کے گھروں کی حفاظت کرنا۔ تو نجران کے لاٹ پادری نے کہا ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور سنو سرکار نے کیا فرمایا، سرکار نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج اگر یہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے، اسی وقت یہ تمام کے تمام نصارہ بندر بن جاتے، سور بن جاتے، منکی بن جاتے، پگ بن جاتے، ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی، اور نجران کی پوری بستی کا جنگل وہ آگ میں جل جاتا، یہاں کے وہاں کے پرندے بھی جل جاتے، صبح قیامت تک کوئی نصارہ، کوئی مسیح باقی زندہ نہ رہتا۔ یہ سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین اسلام کی حقانیت ہے۔ مسلمانوں اپنے اسلام پہ فخر کرو، رب کا شکر ادا کرو، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین حق ہے، ہمارے دین کے اندر کوئی ریب، کوئی شک، کوئی وہم نہیں ہے، ہمارا دین سچا ہے۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، عبداللہ ہے، نبی اللہ ہے، مسیح اللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کی حقانیت ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ یہاں حق اور باطل کا نکھیڑا ہونا تھا کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، حق والوں کا کیا مقام ہے اور باطل والوں کا کیا مقام ہے، اور ان کے اندر پانچویں شخصیت کون تھی؟ بولو، امام حسین علیہ السلام۔ رسول اللہ نے کس کو اپنی آغوش میں اٹھایا ہوا تھا؟ بولو، امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ آیت بتاتی ہے حق اور باطل کے درمیان اگر فرق کرنا مقصود ہو تو یہ 5 تن ہے، 5واں تن امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو پھر ہم آیت تطہیر اور آیت مباہلہ کی روشنی میں یہ ماننا پڑے گا حسین جہاں ہے وہاں حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
امام حسین جہاں ہے وہاں حق ہے، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا باطل ہے۔ اور سنو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، "نال حسین منی وانا من الحسین"، حسین مجھ سے ہوں، مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ گویا رسول اللہ بتا رہے ہیں جو مشن میں لے کے آیا ہوں، عقیدہ توحید و رسالت، اے میری امت، اسی عقیدے کو پروان چڑھانے والا میرا نواسہ امام حسین ہوگا۔ امام حسین میرے مشن پہ چلے گا۔ اور آگے فرمایا احب اللہ من احبہ، فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ حسین اللہ کا بھی پیارا ہے، رسول اللہ کا پیارا ہے، تمام مومنین کا پیارا ہے، ہم سب امت مسلمہ کا پیارا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا سبت من الاسباط، یہ خاندان نبوت کا ایک پھول ہے، خاندان نبوت کا ایک پھول ہے۔ جن ظالموں نے کربلا کے میدان میں ظلمن اس پھول کو مسلا، اس پھول کی توہین اور بیعت بھی کی، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ غنی، ان دو آیتوں کی روشنی میں تیسری آیت، وقت ختم ہو رہا ہے، وقت بہت کم ہے، تیسری آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ میں نے، اے مسلمانوں، میں نے تمہیں جو پیغام توحید و رسالت عطا کیا ہے، تمہیں خدا کی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اس پر میں تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی دولت، کوئی سونا چاندی گولڈ سلور نہیں مانگتا۔ لا سالکم علیہ اجرا، دین کی تبلیغ و اشاعت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر الا المودۃ فی القربى، لیکن قربا کی محبت مانگتا ہوں، قربا کی محبت مانگتا ہوں۔ وہ قربا کون ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ من ہم مودت وجبت علینا او کما قال، کہ وہ کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب اور فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہم علی فاطمہ تو حسن حسین او کما قال، فرمایا وہ فاطمہ ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو اس ارشاد کی روشنی میں جو خدا نے خود سرکار کو فرمایا محبوب ان کی مودت اور ان کی محبت مانگو، امت کو اس پہ قائل کر لو، امت کو بتا دو کہ ان کی محبت، ان کی مودت تم پہ فرض ہے، اور ان سے مودت اور محبت کرنے والا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ سرکار فرماتی ہے من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے فرمایا سنو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کی اماں فاطمہ الزہرا سے پیار کرتا ہے، فرمایا قیامت والے دن یہ سارے میرے ساتھ جنت میں، یہ سارے میرے ساتھ۔ اب کیا ہم پہ سرکار علیہ السلام کی آل بیت کی محبت ہے یا نہیں؟ بول ہے نا؟ تو انشاءاللہ اگر ہم محبت اہل بیت میں مر گئے، ہمارا خاتمہ اس پہ ہوا، تو پھر یقین کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دراجتی مائی، وہ جتے میں جنت وچ ہوں گا اوتے میرے حسنین کریمین دے
फातिमा ते अली दे मुहिब भी उसी जगह मेरे नाल होंगे। हम अहले सुन्नत व जमात इसलिए अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं। हम पे फर्ज है इन 3 आयतों की रोशनी में हजरत हुसैन अल्लाह के भी महबूब है और अल्लाह के रसूल के भी महबूब है। इमाम हुसैन हक और बातिल के दरमियान फारिक है, फर्क करने वाले, इम्तियाज करने वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हर किस्म की नपाकी पलीती, लोग कहते हैं खिलाफत लेन वास्ते गए सन, हुकूमत वास्ते गए सन। कुरान की नस बताती है ये लालच तमा है। इमाम हुसैन इस तमा और लालच से पाक थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खिलाफत और हुकूमत के लिए नहीं गए थे, अल्लाह के सच्चे दीन को जो रसूलुल्लाह ने छोड़ा था, अबू बकर ने उसको आगे किया, उमर ने उसको आगे किया, उस्मान ने उसको आगे किया, मौला मुर्तजा ने उसको आगे किया, इमाम हसन ने उसको पहरा दिया। उसी दीन को पहरा देने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में आपका दामन हर किस्म की नपाकी पलीती से पाक और साफ है। इंशाअल्लाह ताला इस संडे को अजीम व शान सालाना कॉन्फ्रेंस शुहदाए करबला जो हो रही है, आप सबका फर्ज बनता है जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, इस कॉन्फ्रेंस में संडे को नमाज ज़ोहर मस्जिद में पढ़ें और खतीब उल असर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब आज़मी मैनचेस्टर वाले उर्दू में खिताब करेंगे और साहबजादा शेख इमरान अब्दाली इंग्लिश में खुतबा देंगे। इंशाअल्लाह नात खानी भी होगी, तलावत भी होगी और फिर लंगर भी होगा। लंगर कितना आएगा बोलो, कौन चुप कर गए हो? इंशाअल्लाह आएगा, वो लंगर आएगा, पर कितना आएगा? वो हाजी खादम साहब बैठा 105 पौंड होना दिते पाकिस्तान पाक के नाम ते तुसा हुन तक की दिता है? जदों जुमा पढ़ के जाओगे ना मस्जिद कमेटी के आपस के अंदर अपनी अपनी मोहब्बत का जो तकाजा है वो पूरा करना है। इतने ऐसे ऐसे बंदे ने अल्लाह वाले, वो सारियां देगा कला बंदा ही पका सकता हो, एक एक देग ही ले लो, बंद देगा ही नहीं ना। तो इसलिए कंजूस ना बनो, कंजूसी हराम है, सखी को अल्लाह पसंद करता है, कंजूसों से अल्लाह नफरत करता है। सखी बनना है कि कंजूस? बोलो सखी बनना है। बोलियो बोलते चलो, सखी बनना है। जो तफीक होगी हम अल्लाह के फजल से, ये मेरी पहली अनाउंसमेंट है। दूसरी अनाउंसमेंट यह है कि जिन दोस्तों ने आज प्रोटेस्ट के लिए बर्मिंघम जाना है, जिन्होंने नाम लिखाए हैं ना, वही मेरे साथ जाएंगे। बाहर गाड़ी खड़ी होगी तो आपने मेरे साथ गाड़ी में बैठना है। इसलिए कि अब मुझे बहुत से दोस्त टेलीफोन कर रहे हैं कि किन्नियां कोचा बुक कीतियां ने। मैं क्या तुसी एंड दे पुछ लियो किन्नियां कोचा बुक कीतियां ने। ਜਦੋਂ मैं ऐलान किया सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਆਪ ਸਭ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਨੇ, औरतें में जानिया ने कि नहीं जानिया। बिरादरान इस्लाम, कश्मीर खास ये हमारे ईमान का हिस्सा है। क्यों ईमान का हिस्सा है? कश्मीर के अंदर जो मजलूम है वो मेरे और आपके भाई हैं, कलमे के भाई हैं, हमारी और तो रिश्तेदारी नहीं है ना। इसलिए उनकी सपोर्ट करना, प्रोटेस्ट में शामिल होना, उन मजलूमों का दिल बढ़ जाता है, उनके साथ यकजहती होती है। नंबर 3, वो जो उधर एंड पे जहाँ कुर्सियां लगी है ना, उधर 2 जुब्बे मैंने नाइस सफेद वाइट जुब्बे ला के रखे हैं इकरा बुक सेंटर से। वो 2 जुब्बे मैंने इसलिए लेके आया हूँ कि गर्मियाँ थी ना, आज भी गर्मी है, तो गर्मियों में हमारे यंग बच्चे वो निक्कर पहन के आते हैं, तो निक्कर पहन के आते हैं। तो ये जो गोडा है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोडे नी, वो नंगा होता है, तो इससे नमाज नहीं होती। मैंने एक यंग बच्चे को वो हिजरिया था, वो कहना लगा जी आप साहब ये अंदर इख्तलाफ में को जालिमा अल्लाह दिया नेक बंदिया वो एक गोडे टकने फर्ज ने, ये फर्ज ना हो तो नमाज नहीं होती। अगर ऐसे बच्चे आए ना, नंबर 2 पे कुछ ने शर्तें पहनी होती हैं
وہ شارٹ شرٹ ہوتی ہے، جب وہ رکوع میں اور سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے وہ ان کی بیک جو ہے وہ ننگی ہو جاتی ہے۔ ایسے جو ہے نا ان کے لیے جبے میں دو لائے پہلے بھی میں نے لا کے رکھے تھے، پتہ نہیں وہ کون لے گیا۔ تو یہ جبے اس لیے رکھے ہیں جو شارٹ پہن کے آئے ان کو پتا ہے کہ میں ننگا ہو جاؤں گا، اول تو ان کو اپنا پورا لباس پہن کے آنا چاہیے۔ اگر کوئی نکر پہن کے آئے تو پلیز ان کو پتر اے جبا پا لے، ناصری نماز پڑھ لے، نسینا مسجد چ مسجد وچ ہی نماز پڑھ تے نماز پڑھ کے جبا اوتھے ہی ہینگ کر۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ نمبر 2 پہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، خلاف سنت نہیں ہم نے چاہنا۔ اپنے ٹخنے جو ہے ان کو ڈانپنا منع ہے، ان کو ننگا رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل حکم ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ابھی حاجی صاحب اس کی تفصیل بیان کریں گے، جو حاجی صاحب تفصیل بیان کریں گے نا اس بچی کے لیے وہ آپ نے پلیز سننا ہے، اس پہ پورا غور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔